السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اویلیبل اپنا ماسٹر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار اور آج پروگرام نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. کیوں نہیں بات کرتے ہیں اس کے اوپر، آپ ذرا صبر سے دھیرج رکھیں آپ. اور السلام علیکم ٹو کھلاڑی صاحب. وعلیکم السلام جیتے رہیں. اچھا جی، تو آج بہت بابرکت دن ہے کیونکہ آج کے دن علامہ محمد اقبال صاحب کی پیدائش کا دن ہے آج. اور آج کا پروگرام میں شروع کرنے سے پہلے ان کا ایک شعر بولتا ہوں. کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہیں تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. اچھا جی کھلاڑی صاحب، آپ کوئی شعر یاد ہے سر؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. علامہ اقبال میرے فیوریٹ شاعر تھے، ہیں اور رہیں گے. اور ہم مطلب یہ ہے کہ اسکول میں اردو میں جتنے بھی اچھے مارکس آتے رہے ہیں تو وہ علامہ اقبال کی وجہ سے آتے رہے ہیں. تو میں اس بات پہ یہ کہوں گا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی اسی طرح رہے بے داغ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے جی، کیا کہنا ہے. تو ماسٹر جی آپ کوئی بولیں گے، کوئی شعر آپ کوئی عرض کریں پلیز، ارشاد. وطن کی فکر کرم نادام مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. زبردست، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے جی، کیا کہنا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تو آخر میں پوچھوں گا اپنے پروفیسر صاحب سے. پروفیسر صاحب آپ کوئی شعری بول دیں علامہ اقبال صاحب کا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. زبردست. اچھا جو چلتے ہیں اپنے ورلڈ کپ کی دنیا میں واپس. اور آج میچ تھا بٹوین سری لنکا اور نیوزی لینڈ، اور جو نیوزی لینڈ جیت چکا ہے اور ان کی سیمی فائنل کی ٹکٹ پکی ہو گئی ہے. تو کھلاڑی صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس میں کہنے کو کیا رہ گیا ہے، بس وہ لوگ چڑھ گئے ہیں اپنی مطلب جو بس ہے جس میں 4 ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں سیمی فائنل کے لیے. تو میرے خیال میں پاکستان کا بھی پتہ کٹ گیا اور افغانستان کا بھی پتہ کٹ گیا. اور اس میں اب ان کو یہی چاہیے کہ اس میں ان کے لیے تھوڑے لیسنز لرن ہیں کہ یہ ورلڈ کپ اس میں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہم اپنے آڈینس کے لیے یہی کہہ دیں گے. کافی جو سیاست ہو رہی تھی بورڈ میں اور سارا کچھ ان کا، انہوں نے پورا ٹیم کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بہت اچھی ٹیم تھی، ورلڈ نمبر 1 ٹیم تھی ورلڈ کپ سے پہلے. ورلڈ کپ میں آ کے اتنے زیادہ سکینڈلز اور سارا کچھ، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور اس پہ میرے خیال میں یہ جو پی سی بی ہے ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے، مرنا نہیں چاہیے، ڈوب جانا چاہیے. ماسٹر جی آپ کچھ کہیں گے؟ پاکستان تو رہ گیا پیچھے. دیکھیے ہمارے جو یہاں پہ جو پرچی سسٹم ہے اس وجہ سے مطلب ہے کہ ابھی انہوں نے جو یہ پڑا ڈالا ہوا ہے کہ چیف سلیکٹر جو ہے انضمام الحق اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انضمام الحق کے بیان دے رہا ہے کہ مطلب جو زکا اشرف ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ایک تنازعات چل رہے ہیں، ادھر ٹیم پہ بھی برڈن ہے اور ٹیم جو ہے وہ آلریڈی مطلب پرچی سسٹم ہے. تو ظاہری بات ہے جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہی ہونا تھا، جس طرح فلم ہے پیار تو ہونا ہی تھا. بالکل ایسا ہی ہے. پروفیسر صاحب ان آخری میچوں میں پاکستان نے کافی اچھا کھیلا ہے ویسے دیکھا جائے تو. میں تو ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو شاید موقع ملے، لیکن آپ دیکھیں اگر سٹارٹ سے ہی آپ دیکھیں تو پہلے ہی میچ سے پاکستان نے اچھا نہیں کھیلا. ابھی دیکھیں پہلے 2 میچ جو بالکل ہی مائنر سی ٹیمز کے ساتھ تھے وہ پاکستان جیتا، اس کے بعد لگاتار 4 میچ ہار گیا. اس کے بعد جو 2 میچ پاکستان نے جیتے ہیں وہ بھی فخر زمان ایک انڈیویجول کی وجہ سے جیتے ہیں، اور تو کسی کی پرفارمنس نہیں تھی. بالرز نے تو ہمیں لاسٹ نیوزی لینڈ والے میچ میں بھی شرمندہ ہی کی ہے 400 رن کھا کے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا آگے نہ جانے کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا کہ اب ہمیں سیمی فائنل کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم انجوائے کریں گے ان میچز کو، کیونکہ سٹینڈرڈ کی ٹیمز آگے گئی ہیں، اور جن ٹیمز کا سکور زیادہ ہے اور جو سیمی فائنل میں 4 ٹیمز پہنچ گئی ہیں آلموسٹ 99%، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتی تھی. اور جو نہیں پہنچی ان میں سے ایک بھی ٹیم ایسی نہیں ہے جو ڈیزرو کرتی ہو. آپ اگر دیکھ لیں سینیریو تو نہ انگلینڈ کے لیے کوئی خوش تھا کہ وہ پہنچے، نہ افغانستان کے لیے، نہ پاکستان کے لیے، نہ سری لنکا، نہ بنگلہ دیش. تو جو پہنچی ہے وہ ٹاپ 4 ہی پہنچی ہے اور میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے.
تو یہ جو نیا سینیریو ہے جو انہوں نے نئی اسکیم کی تھی کہ 2 گروپ نہیں بنائے اور ایک ہی گروپ میں سب کو ڈال کے سب کے آپس میں میچز کرائے 9 میچز ایچ, تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ٹاپ ٹیم جنہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا صرف وہی آگے گئی ہیں. تو سیمی فائنل بہت اچھے ہونے والے ہیں اور میں بھی اسی بیان پہ قائم ہوں کہ انڈیا کو ایک ہار ملے گی. لیکن یہ دکھ بھی ہے کہ پاکستان آگے نہیں پہنچا, لیکن خوشی بھی ہے کہ سیمی فائنل میں ہم 1 سائیڈڈ میچ ہارنے سے بچ گئے. اچھا جی, تو خوشی آپ کو یہ ہے کہ اچھی ٹیمیں آگے نکل آئی ہیں اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے, بیسیکلی پازیٹیو ایک جسچر ہے آپ کا. اچھا جی, تو میں جاتا ہوں واپس ماسٹر جی کی طرف جاتا ہوں. ماسٹر جی, آپ کے خیال میں انڈیا یہ ورلڈ کپ جیت جائے گا, یا جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ورلڈ کپ نہیں جیتے گا, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ورلڈ کپ جی میرے خیال میں آسٹریلیا جیتے گا. اور کھلاڑی صاحب آپ کا کیا آپ کے تاثرات ہیں اس کے بارے میں کہ انڈیا تو جی playing all the way very good. بالکل, میرے خیال میں اس بات پہ آنے سے پہلے میں بالکل ایگری کروں گا جو پروفیسر صاحب نے ایک اپنا انالیسس بتایا. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل کی نہیں تھا کہ ایک ٹیم جس نے 400 رنز بنائے تھے اور ایک ٹیم جس نے 200 رنز بنائے تھے ان سے وہ ہار گئی. تو میرے خیال میں نیوزی لینڈ ڈیزرو کرتا ہے سیمی فائنل میں. اور لیکن انفارچونیٹلی میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو انڈیا کی ٹیم ہے, یہ میرے خیال میں جو انڈین کرکٹ ہسٹری کی جو بھی ٹیمیں گزری ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان سب ٹیموں میں میرے خیال میں یہ بیسٹ ٹیم ہے. یہ جو فائنل اور سیمی فائنل ہوتا تھوڑا سا یہ مطلب میں کہتا کہ اس میں زیادہ تھرل ہوتا, یہ تب ہوتا کہ اگر آسٹریلیا کی اچھی ٹیم ہوتی. آسٹریلیا کی کوئی اتنی اچھی خاص ٹیم نہیں ہے, اس میں کوئی اتنے, اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں بھی کچھ سٹارز ہیں, لیکن وہ بھی اس وقت مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس اے ویری اسٹرانگ. تو میرے خیال میں یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ بس انڈیا میں ہی ہوا ہے اور انڈیا ہی جیتے گا, اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, مطلب کہ اس میں مطلب دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے, یا مطلب کہ انڈیا کی پچز ڈیڈ ہیں. گراؤنڈ ہر چیز سب کے لیے ایک ہی طرح سے وہ موقع ملا ہے, اور لیکن ان کی جو پرواز ہے وہ بہت اونچی ہے. پروفیسر صاحب آپ کو جواب میں دینا کچھ بولنا چاہیں گے اپنا کھلاڑی صاحب کے لیے؟ جی, کھلاڑی صاحب کی ایک بات اچھی ہے کہ وہ شروع سے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. میرے خیال سے انہوں نے ویزا بھی اپلائی کیا ہوا ہے انڈیا کا, میں بھی کہ یہ جانا بھی چاہتے ہوں اور ان کو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں انڈیا والے. انڈیا میں پروگرام کافی سنا جا رہا ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ بے شک اچھی ہے, لیکن وہ ہوم گراؤنڈ پہ اچھی ہے. آپ اسی انڈیا کو اس سیریز سے پہلے دیکھ لیں تو ان کی پرفارمنس کیا تھی. یہ تو ویسٹ انڈیز جو کہ جس نے کوالیفائی بھی نہیں کیا اس سے بھی ہار کے آگے سیریز ون ڈے کی, تو جو امریکہ میں 2 میچز ہوئے تھے اور کچھ ویسٹ انڈیز میں, وہ بھی ہار کے آگے. تو یہ کوئی پرفارمنس نہیں تھی. انہوں نے ٹیمپرنگ بھی کی ہے, انہوں نے اپنے گراؤنڈ کے اوپر پرابلمس بھی کی ہیں, انہوں نے پچز بھی اپنی مرضی کی بنوائی ہیں اور اپنے گھر میں تو دلی بھی شیئر ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح کھلاڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع تو دونوں مطلب جتنی ٹیمیں آئی تھی سب کو موقع ملا ہے اسی پچز پہ کھیلنے کے لیے جس پہ انڈیا کھیل چکا ہے. آپ نے جس پچ پر پریکٹس کی ہوئی ہے اور اپنا ہوم گراؤنڈ کے ساتھ ہوم ایڈوانٹیج یہی تو ہوتا ہے. اب آپ آسٹریلیا جائیں تو آسٹریلیا نے اپنی پچز اپنی مرضی سے بنائی ہوئی باؤنسی پچز ہوتی ہیں, اس کے اوپر آپ لوگ تو نہیں اچھا کھیل سکتے, وہ آسٹریلیا ہی کھیل سکتی ہے کہ اس کی پریکٹس ہے. تو ایشین وکٹ جو ساؤتھ ایشین وکٹ ہے, خاص طور پہ انڈیا کی وکٹ, وہ انڈیا نے اپنی مرضی کی بنوائی ہے. پھر بال کے اوپر بھی بہت زیادہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں, انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیے تو انڈینز بھی اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہی بال کے اوپر اتنے ورلڈ کلاس بالرز ٹرن اور سوئنگ نہیں کر پا رہے جو کہ انڈیا کے جو ایوریج بالرز ہیں وہ بھی کر پا رہے. جڈیجا نے اس دن 4-5 وکٹیں لے لی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میں تو اس کو بالکل نہیں مانتا, اور یہ ورلڈ کپ پہلے سے لکھا جا چکا تھا کہ انڈیا کو جتانا تھا انہوں نے, لیکن انشاءاللہ اس کو انڈیا کو ہار ملے گی ایک نہ ایک, اور انڈیا اس کو جیت نہیں پائے گا. چلیں دیکھتے ہیں پھر آگے کہ کیا ہوتا ہے اپنا ورلڈ کپ میں. کیا حالات ہیں اس وقت, مطلب KPK میں کیا ماحول چل رہا ہے اس وقت؟ لوگ تو بہت خفا ہوں گے جو پاکستان رہ گئے پیچھے ورلڈ کپ میں. وہ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے, تو یہ ایک بیچارے امید پہ اسی پہ آس پہ لگے ہوئے تھے کہ مطلب یہ کس نہ کس طریقے سے بغیر تھکاوٹ کے بس یہ چلے جائیں گے, ہم جیت جائیں گے. تو پر اس طرح نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم جو ہے انہوں نے جو محنت کی ہے اس حساب سے ان کو ان کا صلہ مل گیا ہے اور وہ رہ گئے ہیں. تو بس باقی مطلب ہے کہ جب ورلڈ کپ سے رہ گئے تو پھر اور کیا رہتا ہے, اور عوام ویسے بھی تپے ہوئے آلریڈی مہنگائی اور اس جو الیکشن نہیں ہو رہے اس وجہ سے بھی وہ فیڈ اپ ہے.
ویسے دیکھا جائے کھلاڑی صاحب تو ماسٹر جی کے بات میں ایک دم تو ہے وہ اس طرح، کیونکہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی اور جس طرح کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے ملک میں، تو اس کا میرے خیال سے افیکٹ تو پڑتا ہے ویسے دیکھا جائے تو. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں ایک بے چینی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں مطلب آپ اوور آل دیکھ لیں جو بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کھیل سے اگر ایک سائڈ پہ ہم دیکھیں تو جو ابھی افغانستان لوگوں کو موو کیا جا رہا ہے اور باقی جو ہیں، تو آئی تھنک جو یہ ملک چلانے والے ہیں ان کے یہ ڈیسیجنس میرے خیال میں ایگری نہیں کرتا کہ یہ ٹائمنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے. آپ کریں بالکل، آپ بے شک آپ ہر چیز کریں، لیکن ایک مسئلہ آپ نے اس وقت ایک وہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے، یا ایک آپ ایسے سمجھے کہ آپ نے ایک کین جو ہوتی ہے وہ کھل کے اس میں سے صرف وارمز نکل آ رہے ہیں. تو یہ سارے وارمز ہیں. یہ کرکٹ بھی جو ہے یہ بھی اس میں سے ایک ایڈیشنل وارم ہے کہ یہ آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ایز اے کلوزنگ کمنٹ میری طرف سے کہ تھوڑا سا اس میں پاکستانیوں کو بھی تھوڑا سا اس میں لیسنس لرن ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ 200 رنز پہ لوگ بڑا اچھل رہے تھے کہ دیکھیں قدرت کا نظام دیکھیں اور یہ ہو گیا اور بس یہ تو مطلب یہ ہے سارے یہ ہماری ٹیم ہی جیتے گی کیونکہ پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں یہ وہ، تو ایسا کوئی نہیں ہے. وہ ایک صرف ایک ٹیزر تھا پاکستانی قوم کو جس میں وہ فیل ہو گئی کیونکہ اتنی ایروگنس آ گئی تھی لوگوں میں کہ بس یہ تو بس وہی ایسے 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی ہوا تھا اور یہ ہم لوگ یہ ورلڈ کپ جیتیں گے اور یہ اور وہ. تو آئی تھنک دس از جسٹ ٹو مچ ایروگنس. اینڈ اس کے بعد یہ لوگ بالکل منہ کے بل آپ ابھی تھوڑا سا اور ملاحظہ فرمائیے گا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ابھی باقی ہے، تو آئی ہوپ کہ اس میں تھوڑا سا پاکستانی ٹیم اپنا جو ہے ایک وقار رکھے اور اگر ہارے بھی تو اچھے طریقے سے ہارے. یہ نہ ہو کہ وہی ہو جو انڈیا کے ساتھ ہوا تھا. ایون انڈینز بھی بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے کہ یار دس اٹ واز ٹو ون سائیڈڈ، کہ ان کو مزہ نہیں آیا اس میچ کا کہ کیونکہ اٹ واز ٹو ون سائیڈڈ. تو بہرحال یہ میں کہنا چاہوں گا. ہاں نہیں، بہت سارے میچز جو تھے وہ کافی ون سائیڈڈ تھے اس ٹورنامنٹ میں. پروفیسر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں پوائنٹ ٹیبل کی طرف آتا ہوں. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو 4 ٹیمیں اس وقت کلین اینڈ کلیئرلی جا رہے ہیں سیمی فائنلز میں، وہ ہے نمبر 1 پہ انڈیا ہے، نمبر 2 پہ ساؤتھ افریقہ، نمبر 3 پہ آسٹریلیا اور نمبر 4 پہ نیوزی لینڈ. جی وہ تو اب سب کو پتا ہے کہ اگینسٹ نیوزی لینڈ ہوگا اور ون سائیڈڈ ہوگا. انڈیا آرام سے جیت جائے گا کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت ہی ڈسٹرب ہے. آج بھی انہوں نے 5 وکٹیں گوا دی ہیں ایک چھوٹے سے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ سیمی فائنل وہ میچ نہیں ہے جو انڈیا ہارے گا. فائنل البتہ اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا اور آسٹریلیا اس کو بالکل بھی جیتنے نہیں دے گا. دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں انگلینڈ والی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بابر اعظم کے پاس ایک چانس ہے جو کہ شاید 1% ہے کہ وہ 287 رن سے اگر اس کو ہرا دیتا ہے اوپوننٹ کو، انگلینڈ کی ٹیم کو، تو اس صورت میں یہ آگے پہنچ سکتے ہیں. اس کی مثال یہ تو آپ ایسے بات کرو کہ بس نہ ہی سمجھیں. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں 1% میں نے اسی لکھا ہے، 100% تو نہیں کہا کہ 50%، 50-50 بھی نہیں کہا. یہ تو 1% چانس ہے کہ پاکستان 400 کر لے فخر زمان کے ڈبل سینچری کی مدد سے، اور کچھ تھوڑا سا رضوان سپورٹ کرے، بابر اعظم سپورٹ کرے، اور پھر ان کو 120 پہ آؤٹ کر دیں یا 115 پہ آؤٹ کر دیں، جو کہ ناممکن ہے. تو اس صورت میں پاکستان جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو سے آگے نکل سکتا ہے. تو بہرحال یہ تو نہیں ہوگا آبویسلی، لیکن یہ ہے کہ انگلینڈ کو ہرا کر آگے پہنچ سکتا ہے، جبکہ اس طرف بین سٹوک بھی اور انگلینڈ کی ساری ٹیم فارم میں آ چکی ہے. تو یہ اب ایک باعث شرم ہوگا اگر پاکستانی میچ ہار کے پاکستان آئے. اگر وہ جیت لیتا ہے اور فخر زمان اچھی فارم دکھاتا ہے اور بابر اعظم بھی، تو کم از کم یہ رسپیکٹ سے آئیں گے اور لوگ یہی کہیں گے کہ یار چلو بیڈ لک ہو گئی لڑکے واپس آ گئے. ہاں، لیکن 5 میچز جیت کر اور 5 ہار کے آئے ہیں، 4 ہار کے اور 5 جیت کے آئے تو چلیں پھر بھی عزت رہ جائے گی. لیکن اس کو ہارنے کے بعد پاکستان جب وہ آئیں گے تو ان کو جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. اچھا جی، تو چلیں اپنے پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور تھینک یو فار لسننگ، اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ.